حضرت مخدوم ماہمی رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے حوال میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ رات کے وقت میں آپ کی والد محترمہ نے آپ سے پانی طلب لیا۔ حضرت مخدوم ماہمی رضی اللہ تعالیٰ کو جب پانی لے کر کے آئے تو کیا دیکھا کہ والدہ کی آنکھ لگ چکی ہے۔ تو روایت میں کہ حضرت مخدوم ماہمی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی والدہ کو جگایا نہیں کہ والدہ اٹھیے، آپ نے پانی طلب کیا تھا، پانی لیجئے، تو آپ نے اپنی والدہ کو جگایا نہیں، اور یہ بھی نہیں کیا کہ پانی واپس لے جا کر کے پھر سے رکھ دیا ہو، یا والدہ کے قریب میں رکھ دیا ہو، خود جا کر کے لیٹ گئے ہو، یا کسی دوسرے کام میں مصروف ہوئے ہو، نہیں، بلکہ روایت میں ہے کہ حضرت مخدوم ماہمی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں پانی کا کوزہ لے کر کے اسی طرح سے رات بھر کھڑے رہے۔ تہجد کے وقت میں جب آپ کی والد محترمہ کی آنکھ کھلی تو اس وقت میں آپ نے دیکھا کہ بیٹا پانی لیے اسی طرح کھڑا ہے۔ پوچھا کہ بیٹا کب سے کھڑے ہو؟ کہا جب سے آپ نے پانی طلب کیا ہے تو پانی لے کر کے آیا تھا، دیکھا آپ کی آنکھ لگ چکی تھی، اسی طرح پانی لے کر کے کھڑا تھا۔ تو والد محترمہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، وضو کیا، نماز ادا کی، تہجد گزار اور سجدے میں جا کر کے دعا کی کہ اے رب تبارک و تعالیٰ میرے بیٹے کو بڑا مقام و مرتبہ عطا فرما۔ اللہ نے مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ آپ کے والد زبردست اپنے زمانے کے تاجر تھے، آپ کے نانا بھی تاجر تھے، تاجر ہونے کے ساتھ خدا کی عبادت سے کبھی غافل نہیں گئے، اللہ والے بھی تھے۔ تو اس کے بعد ایسا ہوا کہ حضرت مخدوم ماہمی رضی اللہ تعالیٰ کو علم حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن والد کا انتقال ہو چکا تھا، والدہ کی خدمت میں گئے تھے۔ والدہ سے اجازت طلب کی کہ میں علم کی طلب میرے سینے میں بہت زیادہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ کسی دوسری جگہ جا کر علم حاصل کروں، لیکن یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ کی اجازت ملے، میں آپ کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتا۔ والد محترمہ کو بھی اپنے بیٹے کی طلب کا احساس ہوا، اللہ سے دعا کی کہ اے رب تبارک و تعالیٰ میرے بیٹے کے لیے انتظام فرما دے۔ روایت میں کہ آپ صبح کے سمندر کے کنارے ٹہلنے کے لیے جاتے تھے، وہیں پہ قریب میں ایک پتھر تھا، تو اس پتھر پر ایک نورانی شکل صورت والے بزرگ نظر آئے۔ ان کی خدمت پہ جا کر کے سلام عرض کیا، انہوں نے کہا کہ تم علم حاصل کرنا چاہتے ہو، علم باطن بھی حاصل کرنا چاہتے ہو، علم ظاہر بھی حاصل کرنا چاہتے ہو؟ کہ اس کے لیے میں تمہارے لیے منتخب کیا گیا ہوں۔ فرمایا کہ میں خضر ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام ان کو تعلیم دیتے گئے، لیکن شرط رکھی کہ میں تمہیں علم دوں گا، لیکن شرط یہ کہ کسی سے راز ظاہر نہ کرنا۔ روزانہ جاتے تھے، واپس آتے تھے۔ ایک دن والدہ نے پوچھ لیا کہ بیٹا کیا بات ہے کہ کئی دنوں سے دیکھ رہی ہو کہ تم جاتے ہو تو تھوڑا تاخیر سے آتے ہو، کیا وجہ ہے اس کی؟ اب سوچنے لگے کہ کیا کرے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے وعدہ لیا کہ راز فاش نہ کرنا، یا پھر والدہ پوچھ رہی ہے، آخر والدہ کا حکم تھا والدہ کے سامنے جھوٹ نہیں کر، سچ بات بیان فرما دیا۔ سچ بات بیان کرنے کا دوسرے دن صبح جب گئے، حضرت خضر علیہ السلام موجود نہیں، آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے والدہ کی خدمت میں آئے۔ والدہ نے آنسو دے کے پوچھے کیا بات ہے؟ کہا کہ معاملہ ایسا ایسا، خضر علیہ السلام تعلیم دے گئے تھے، انہوں نے عہد لیا تھا کہ راز کسی سے بتانا مت، لیکن آپ کا حکم تھا میں نے بتا دیا۔ حضرت والدہ نے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ انتظام فرما دے گا۔ پھر سے دعا کی، شام کا وقت تھا، عصر کے بعد اسی جا رہے تھے، حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ کہا تمہارے تعلیم کا سلسلہ مکمل ہو چکا ہے، قریب آؤ، سینے سے لگایا، جو کچھ دینا تھا وہ سب کو عطا فرما۔ جب یہ حضرت خضر علیہ السلام کی جو برکتیں حضرت مخدوم ماہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی، آج یہ مقام و مرتبہ جو اللہ نے عطا فرمایا، سب کس کی بدولت ہے؟ ماں کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ تو والدین بہت عظیم نعمت ہوتی ہے۔ روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا مخدوم ماہمی رضی اللہ تعالیٰ کا دور تھا، ایک ہندو تاجر تھا اور اس کا جہاز گیا ہوا تھا مال وغیرہ لینے کے لیے۔ خبر یہ ملی کہ اس کا جہاز ہلاک ہو چکا ہے، یعنی اس کے جہاز کے تعلق سے اولاً یہ خبر ہی نہیں مل پائی کہ کیا ہوا ہے۔ 7 سال ہو گئے تھے، 1-2 دن نہیں، 7 سال ہو گئے تھے، لیکن جہاز کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اپنے پنڈتوں کے پاس سب کے پاس گیا، کسی نے کہا کہ تیرا جہاز اب نہیں مل سکتا، ہلاک ہو گیا، ختم ہو گیا۔ لیکن انسان کو جب تک صحیح خبر نہ ملے کچھ نہ کچھ امید کی کرن اپنے دل میں رکھتا ہے۔ تب اس کے بعد میں کسی اپنے دوست، مسلمان دوست سے اس کو ملاقات ہوئی، اس نے کہا کہ سب کے پاس جا چکے ہو، حضرت مخدوم ماہمی کی خدمت میں بھی تو چلا گیا۔ حضرت مخدوم ماہمی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آیا، آنے کے بعد میں اپنے دل کے بارے سارے بات میں پیش کی، کہا کہ میرا جہاز گیا ہوا ہے، 7 سال کا عرصہ ہو چکا لیکن جہاز واپس نہیں آیا، تم بتاؤ کہ کیا ہے؟ حضرت مخدوم ماہمی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا
کہ ناراض ہونے غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ تمہارا جہاز صحیح سلامت واپس آئے۔ تو جیسے حضرت کی زبان سے نکلا، خوشی خوشی وہاں سے چلا گیا، سمندر کی کنارے گیا، دیکھنے لگا کہ دور سے اس کا جہاز آتا ہوا نظر آیا، دور سے اس کا جہاز آتا ہوا نظر آیا۔ جیسے جہاز کو دیکھا تو دیکھا جہاز کنارے پہ آیا، جہاز بھی صحیح سلامت، جتنا تجارت کا سامان بھی وہ بھی صحیح سلامت۔ دل میں عقیدت اور بڑھ گئی، اپنے گھر والوں کے سامنے حضرت کی خدمت میں آیا، کہا کہ حضرت اپنے ہاتھوں کو آگے کیجئے تاکہ مصطفیٰ جانے مسلمہ کے دین کا ہم اسلام دے دامن اسلام میں داخل ہو جاتا اپنے پورے گھر والوں کے ساتھ۔ یہ حضرت مخدوم ماہی رضی اللہ عنہ روایت میں کہ آپ کی کنیز تھی، وہ کنیز یہ کرتی تھی کہ آپ کے بھی کپڑے و آپ کی والد محترمہ کے کپڑے بھی دھو لیا کرتے۔ لیکن دیکھیں کہ عقیدت و محبت کا معاملہ کیا ہے، اور عقیدت و محبت جیسی گہری ہوتی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نتیجہ بھی بندے کو ویسی عطا فرماتا ہے، اس کا ثمر و پھل بھی عطا فرماتا ہے۔ تو وہ کنیز تھی جو آپ کی و آپ کی والدہ کے کپڑے دھویا کرتی تھی، تو اس کنیز کا روزانہ کا معمول یہ تھا کہ جب بھی وہ کپڑے دھوتی تو کپڑے کو پہلے بھگاتی تھی، اور بھگانے کے بعد میں جو پانی ہوتا تھا اس پانی کو پی لیا کرتے، وہ پانی کو پی لیا کرتے۔ کس کے کپڑے کا پانی؟ حضرت مخدوم ماہی رضی اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ محترمہ کے کپڑے کا پانی پی لیا کرتی۔ کہا کہ اس پانی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو تاثیر کیسے عطا فرمائی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مقام و مرتبہ کیسا عطا فرمایا۔ کہتے ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت مخدوم ماہی رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں تشریف فرماتے، ایک حسین و جمیل شکل و صورت والے بزرگ موجود تھے۔ حضرت مخدوم ماہی رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ آپ یہاں پہ ٹھہریے، میں گھر سے آپ کے لیے کھانا لے کر کے آتا ہوں، آپ کھانا تناول فرمائیں۔ حضرت مخدوم ماہی رضی اللہ تعالیٰ گھر میں آتے ہیں تو والدہ کہتی ہے کہ بیٹا میرے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا تناول کرو۔ والدہ کہتی ہے کہ میرے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا تناول کرتا۔ آپ کہتے ہیں کہ والدہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن مسجد میں ایک مسافر ہے، پہلے اس مسافر کے لیے کھانا بھیج دیا جائے تاکہ میں اطمینان کے ساتھ آپ کے ساتھ کھانا تناول کر سکوں۔ کھانا مسافر کے لیے تیار کر دیا گیا، کنیز کے ہاتھ میں دے دیا گیا کہ جا کر کے فلاں مسجد میں فلاں فلاں وہ ان کے اوصاف بتا دیے کہ ان کی شکل و صورت ایسی ہے، رنگ و رنگت ایسی ہے، کہا کہ ان کو جا کر کے کھانا دے دینا۔ وہ کھانا دے کر کے کنیز چلے جاتی ہے، اور جانے کے بعد میں جب مسجد میں پہنچتی تو کیا دیکھتی ہے کہ مسجد میں کوئی بھی نہیں ہے، مسجد میں کوئی بھی نہیں ہے۔ تاکہ وہ سوچنے لگتی کہ وہ گئے کہاں ہوں گے، تو روایت میں ہے کہ مشرق کی طرف دیکھا، مغرب کی طرف دیکھا، اس کنیز نے مشرق کی طرف دیکھا، مغرب کی طرف دیکھا، اور چاروں طرف دیکھنے کے بعد وہ کنیز ماہم شریف میں ہے، لیکن وہ کنیز دیکھ رہی ہے کہ وہ اللہ والے جن کے تعلق سے حضرت مخدوم ماہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اوصاف بتائے تھے، کھانا دے کر کے بھیجا تھا، وہ تو کھانے کعبہ کے پاس میں گئی، حضرت کی کنیز ہے، لیکن یہاں سے دیکھ رہی ہے کہ کھانے کعبہ کے پاس بیٹھے ہوئے، کھانے کعبہ کے پاس اسی وقت پہنچ کر کے کھانا ان کی خدمت میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام و مرتبہ عطا کن کا؟ حضرت مخدوم ماہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے کے گسالہ پھر پینے کا اللہ تعالیٰ نے ان کی برکت عطا فرمائی۔ تو بتانے کا مطلب یہ کہ اللہ والوں کی جماعت ہے، ان کے دامن کو ہم مضبوطی سے تھامے رہیں گے، ہمارا ایمان و عقیدہ بھی سلامت رہے گا، ہماری دنیاوی پریشانیاں بھی اللہ تعالیٰ دور فرمائے گا، ہماری قبر کی زندگی بھی کامیاب ہوگی، ہماری آخرت کی زندگی بھی کامیاب ہوگی۔